سو پچھلے لیکچرز میں ہم نے پانڈاز کی لائبریری کے بارے میں بہت سی چیزیں پڑھی. کس طرح ہم پانڈاز لائبریری کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور کس طرح ہم ڈیٹا سٹور کریں گے ان دی فارم آف ڈکشنری، اور پھر اس ڈکشنری سے کس طرح پانڈاز لائبریری کے ذریعے پائتھون میں کس طرح ایک پراپر شیٹ کی طرح اس ڈیٹا کو ریپرزینٹ کریں گے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں کی ایک پراپر ایکسل شیٹ کی طرح. ایکسل شیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں، پہلے ایکسل میں جاتے ہیں، ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں. لیکن پائتھون میں ہم پانڈاز لائبریری کے ذریعے آسانی سے ڈیٹا کو بس صرف جہاں پر ڈیٹا پریزنٹ ہے ہم کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اس کو ڈکشنری میں کی فارم میں، اور پانڈاز لائبریری کے ذریعے ہم اس کو ایک ایکسل شیٹ کی طرف بنا لیتے ہیں. تو آپ میرے پچھلے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم پائتھون میں ایک فائل CSV فائل بناتے ہیں. CSV فائل ہم کس طرح بناتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کس طرح ہم کسی اور ایکسل فائل کو ادھر امپورٹ کر کے اسے CSV فائل میں سٹور کر سکتے ہیں. ابھی سب سے پہلے CSV فائل کی ضرورت کیا ہے؟ CSV فائل کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم ڈیٹا کو آسانی سے اپینڈ کر سکیں. اپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیٹا پراپر ڈیٹا بنا لیا، مطلب ڈیٹا سٹور کر لیا ان دی فارم آف ڈکشنری، اور اس ڈیٹا کو پھر پانڈاز لائبریری کے تھرو ایک اسپریڈ شیٹ میں کنورٹ کر لیا. لیکن CSV فائل کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس ڈیٹا میں چینجز جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے لا سکتے ہیں. میں نے ایک ڈیٹا بنا لیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیٹا میں کچھ اور چیزیں، کچھ اور آئٹمز میں ایڈ کر دوں، تو میں کیا کروں گا، اسی ڈیٹا کو CSV فائل کے تھرو اس میں چیزیں ایڈ کر لوں گا. اب سب سے پہلے ہمیں CSV ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ہم جائیں گے، یہ میرے پاس VS کوڈ اوپن ہے، ہم یہاں پر جائیں گے. یہاں پر میں چلا گیا، میں نے کلک کر دیا. ادھر میں لکھوں گا ریمبو CSV. میں نے ریمبو CSV لکھ لیا تو یہ میرے پاس جو پہلے آپشن آئے گا، میں اس پر کلک کروں گا. یہ میرے پاس یہاں اوپن ہو گیا. ابھی یہاں پر میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے، تو میں اس لیے میرے پاس یہاں ان انسٹال آ رہا ہے. آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگا تو آپ انسٹال کر لیں اور پھر آپ کے پاس CSV فائل اوپن ہوگی. اب میں دوبارہ فولڈر کی طرف جاتا ہوں. اچھا، یہاں پر میں نے پہلے سے ہی، آپ کو پتہ ہے میں کس طرح آپ کو پڑھاتا ہوں، تو پہلے سے ہی میں نے ایکسرسائزز بنائی ہوئی ہے اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے میں امپورٹ پانڈاز SPD وہ کروں گا. پھر جو پہلے میں نے جو پچھلے لیکچر میں جو ڈیٹا لیا ہے تو وہی ڈیٹا میں نے یہاں بھی لیا ہوا ہے، تو مجھے ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوکے، پھر اب ہم یہ ڈیٹا کس طرح CSV فائل میں سٹور کر لیتے ہیں. یہ ہم اس طرح کریں گے کہ وہی ڈیٹا، مطلب جس ڈکشنری میں ہم نے یہ ڈیٹا سٹور کیا ہے اس ڈکشنری کا جو نام ہے کوسٹ، اسے ہم CSV فائل کے ذریعے کنیکٹ کر لیں گے. کس کی ورڈ کے ذریعے؟ یہ جو وہ ہے انڈرسکور ہے، @CSV ایک کی ورڈ ہے پائتھون میں، اور پھر ہم بریکٹ، اسمال بریکٹس لگا لیں گے. اور اس CSV فائل کا نام کیا ہوگا، CSV فائل کا نام کیا ہوگا وہ میں کوسٹ کنسٹرکشن کوسٹ CSV، یہ اس کا نام میں وہ کرتا ہوں. پھر انڈیکس مثال کے طور پر انڈیکس جب میں لکھوں گا اس کے ساتھ، تو انڈیکس کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ اگر میں انڈیکس =true لکھ لوں تو یہ مجھے 0 1 2 3 4 پراپر انڈیکسنگ میں ڈیٹا کو دے گا. لیکن یہاں میں نے فالس لکھا ہوا ہے تو یہ مجھے پراپر انڈیکسنگ نہیں دے گی. پھر میں پرنٹ کر لیتا ہوں. پرنٹ کیا؟ ڈیٹا سیو ٹو کنسٹرکشن کوسٹ. اچھا، اب یہ میں کوڈ رن کروں گا. تو جب میں نے کوڈ رن کیا ڈیٹا سیو ٹو کنسٹرکشن، اب میرے پاس ڈیٹا سیو ہو گیا اور ایک فائل بھی اوپن ہوگی. یہاں پر میرے پاس CSV فائل میں اوپن کر لوں گا اور یہ میرے پاس پراپر ڈیٹا. دیکھو آئٹمز میں کیا ہے، آئٹمز ایک کی ورڈ ہے، دیکھیے تو اس کی یونٹ کیا ہے، کوانٹٹی، ریٹ، ٹوٹل کوسٹ. سملرلی کنکریٹ آئٹم ہے
اس کی یہ جو ہے یہ والیوم ہے اسٹیل ہے، اس آن دی بیسس آف ٹنس یہ اسٹیل میرے اتنے ہوئے لیبرز ہیں، کتنے گھنٹے یہ کام کریں گے، تو اور اکوپمنٹس ہے میرے پاس، اکوپمنٹ میں نے ڈے اسٹور کیا ہوا ہے. تو یہی CSV فائل میرے پاس ہو گئی. کیا ہوگی؟ CSV فائل میرے پاس اسٹور ہو گئی، بن گئی CSV فائل. اب اگر میں اس کوڈ کو ڈیلیٹ بھی کروں، اگر یہ میں نے ڈیلیٹ کر لیا تو پھر بھی میرے پاس وہی CSV فائل، وہی ڈیٹا CSV فائل میں اسٹور ہے. تو CSV فائل کا ایک نیسیسٹی مطلب ایک بنیادی ضرورت یہ ہوئی کہ اگر میں اس کوڈ کو میرے پاس ڈیلیٹ بھی ہو گیا تو میرے پاس ایک پراپر CSV فائل اوپن ہے جس میں میرے پاس وہی ڈیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس CSV فائل کو میرے پاس ڈیلیٹ ہو گیا کوڈ اور میں پھر سے اس CSV فائل کو ریڈ کرنا چاہتا ہوں. تو میں اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کروں گا. پہلے میں نے کیا کہ PD ڈاٹ وہی CSV فائل کو پھر سے لانے کے لیے اسے ایک ویریبل میں اسٹور کر لیا ریڈ CSV کے ذریعے. پھر میں اس کی ڈسپلے کروں گا کہ اس کے کیا چیز ڈسپلے ہونے چاہیے. TF ڈاٹ ہیڈ کیلکولیٹ ٹوٹل پروجیکٹ، مطلب پھر میں کیلکولیٹ کروں جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو سکھایا تھا کہ کیلکولیشن ہم پروجیکٹ کے لیے کیا کرتے ہیں. پھر ایکسپینسو آئٹمس جو ہیں گے، مطلب مثال کے طور پر ایکسپینسو آئٹمس کے ہر آئٹم پر کتنا ایکسپینس آئے گا وہ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے. آپ یہی اسکرپٹ لکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر ایڈ نیو کالمس، یہ CSV فائل کا یہی طریقہ ہے کہ کس طرح ہم کالمس کو ایڈ کریں. میں نے کوڈ رن کر دیا تو یہ دیکھیں ڈیٹا لوڈڈ فرام CSV. اب یہ جو ڈیٹا ہے جو میں نے پہلے بنایا تھا وہی ڈیٹا میں نے CSV سے لوڈ کر لیا اور وہی ڈیٹا ان دی فارم آف ایک شیٹ کے ذریعے ایک پراپر وے کے ذریعے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. پھر میں نے کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے وہ ریٹ ڈیسائیڈ کر لی جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا. میں ایکسپینسو آئٹمس مطلب ان ساروں میں جو ایکسپینسو آئٹمس ہے اس کا ریٹ 300 آ رہا ہے، اس کا ریٹ 2500 آ رہا ہے، تو اس کا ریٹ 8000 اور اس کا ریٹ 45000. تو یہ دونوں ایکسپینسو ہے ود رسپیکٹ ٹو دیز آئٹمس. سو یہ مجھے ایکسپینسو آئٹمس کی لسٹ دے رہا ہے اور جس طرح میں نے کوڈ لکھا ہے وہی کوڈ آپ بھی لکھ لیں تو آپ کے پاس ڈیٹا ود کاسٹ پر یونٹ. سو کاسٹ پر یونٹ کے حساب سے مجھے یہ ڈیٹا دے رہا ہے کہ ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ یونٹ کے حساب سے اتنی ہے. اوکے. مثال کے طور پر اس کی جو یونٹ کے حساب سے قیمت ہے اسٹیل کی ٹن پر یونٹ 45000 ہے، لیکن ادھر ٹوٹل کاسٹ کیا ہے 25000. تو یہ مجھے اسی حساب سے ڈیٹا ہے. ابھی میں تو یہ اس نے کیا کیا، اس نے یہی جو CSV فائل میں بنائی تھی اسی سے ڈیٹا لے کر اس پر مختلف آپریشنز کی. مختلف آپریشنز کس طرح اس نے کیا کیا، پہلے ڈیٹا لوڈ کیا CSV فائل سے، پھر کنسٹرکشن ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کیلکولیٹ کیا، پھر ایکسپینسو آئٹم جس میں وہ کیلکولیٹ کیے، پھر کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کیا. تو اس نے یہ سب کچھ کر لیا. تو آپ بھی یہی کوڈ کو پریکٹس کر لیں، کس طرح ریڈ کر لیں، لوڈ کرتے ہیں CSV فائل کو، پھر کس طرح پروجیکٹ کی کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر کس کا ایکسپینسو آئٹم اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. So in this way we can do this. So subscribe my channel for getting more videos. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آگے والی لیکچر میں جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم کسی اور فائل کو جو پائتھن میں نہیں بنی ہوئی ہے وہ CSV فائل میں کس طرح اسٹور کرتے ہیں. اللہ حافظ.